حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث فکری و اصلاحی موضوعات پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اس حوالے سے ہی منعقد کیا جا رہا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حدود اور ضابطے۔ اور آج کے ہمارے مدرس ہیں جناب مولانا ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب مدظلہ، جو کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کی سیرت چیئر کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال تعالى في مقام آخر: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم منتظمین کرام، حضرات و خواتین، آج ہماری گفتگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حدود اور قیود کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اہم ترین موضوع کے حوالے سے عوام الناس میں اور ایک حد تک ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں جو آج کے حالات میں ہمارے لیے زیادہ مضر معلوم ہوتی ہیں، اور وہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیداوار بھی آج کی حالات ہی کی ہیں۔ انسان جب کسی خاص مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کے تقاضے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابتدائی تگ و دو میں ہو، معاشی، معاشرتی، تعلیمی ابتدا ہو تو اس کی سوچ الگ ہوتی ہے،
اس کے اہداف الگ ہوتے ہیں، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے. جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی سوچ میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کی فکر بھی منضبط ہو جاتی ہے، اس کا انداز بھی ایک اسٹیبلش قسم کا مزاج بن جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اہداف اور طریقہ کار ہیں اور اس کی سوچ ہے، ان میں فرق دونوں مقام پہ، دونوں ادوار میں یا اس کے درمیان کے جتنے حصے ہیں ان میں نمایاں ہوتا ہے. یہ حال انسان کے عمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کی تعلیمی ترقی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کی معاشی ترقی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اس کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے. قوموں پر بھی اسی طرح یہ ادوار گزرتے ہیں. قومیں جب ترقی کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا مزاج الگ ہوتا ہے. جب ترقی کی ایک خاص منزل پر پہنچ جاتی ہیں تو ان کے مزاج میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے. قومیں جب عروج پر ہوتی ہیں تو ان کا مزاج الگ ہوتا ہے. جب کسی بھی وجہ سے، جس میں ان کے اپنے حالات کا بھی دخل ہوتا ہے، ان کی اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا بھی دخل ہوتا ہے، بیرونی عوامل کا بھی دخل ہوتا ہے، جب ان پہ عروج کے بعد بجائے زوال آنے لگتا ہے تو ان کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. یہ انداز بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہیں گے، لیکن شریعت اور دین کا مزاج ایک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن اس کو دیکھنے والی نظریں بدلتی ہیں. تو جب دیکھنے والی نظر بدلتی ہے تو لوگوں کو یہ سمجھنے میں بعض اوقات دقت پیش آنے لگتی ہے کہ یہ جو دیکھنے والا کہہ رہا ہے یہ کس حد تک درست ہے اور صحیح دین کی پکچر اور تصویر کیا ہے. اسلام کے بارے میں ایک بات بہت وضاحت سے کہی گئی ہے. عموماً ہماری تحریر اور تقریر کا یہ نمایاں ترین جملہ ہوتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. بار بار سنا ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، شاید ہم نے ہزاروں بار یہ جملہ پڑھا اور سنا ہو. تو دین فطرت کیا ہوتا ہے؟ دین فطرت کا مفہوم مختصراً صرف یہ ہے کہ ایسا دین جو فطری تقاضوں کے تمام تر پہلوؤں کا احاطہ بھی کرتا ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اس کا مزاجن، اس کی بیسکس کا، اس کی اصول کا، ضوابط کا فطرت سے، نیچر سے کہیں ٹکراؤ نہیں ہے. بلکہ نہ صرف یہ کہ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے. اس سے بڑھ کر بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام فطرت کا نگہبان ہے، اسلام فطرت کا پاسبان ہے، اور اسلامی قواعد اور ضوابط اور جتنی اس نے شرائط رکھی ہیں جو انسان کو بعض اوقات اپنی لذتوں کی وجہ سے، اپنے شوق کی وجہ سے، اپنے جذبوں کی وجہ سے تھوڑا تلخ بھی محسوس ہوتی ہیں کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، یہاں مت جاؤ، یہ مت کرو، یہ صرف اور صرف اس کی اس فطری ساخت کے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کو نہیں، اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ اس فطری ساخت کی حفاظت. جہاں، اور ہم آگے مثالیں دے کے بات کریں گے انشاءاللہ، بات وضاحت کے ساتھ آ جائے گی، جس معاملے سے انسانی فطرت طاقت پاتی ہے، تقویت پاتی ہے، ترقی پاتی ہے، ارتقا پاتی ہے، وہ کرو، امر بالمعروف ہے. اور جن چیزوں سے فطرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے مت کرو، نہی عن المنکر ہے. اگر یہ بات ذہن میں آ جائے اور وضاحت ہو جائے تو یہ ایک چھوٹا سا خیال، ایک اشکال بھی دور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی دو الگ الگ شعبے ہیں، دو الگ الگ وزارتیں ہیں، دو الگ الگ منسٹریز ہیں کہ ایک کا کام صرف حکم دینا ہے یہ کرو، وہ یہ کہتا چلا جائے گا ڈنڈا لے کے، اور دوسرا کا کام ہے یہ مت کرو، وہ چلتا چلا جائے گا ایک اور ڈنڈے کے ساتھ. ایسا کچھ نہیں ہے. جب کوئی چیز فطرت کے خلاف ہو رہی ہوگی تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف بات کریں اور سمجھائیں یہ مت کرو. یہ کون کرے گا؟ اس پہ بات آگے ہوتی ہے. اور جب کوئی چیز فطرت کے حق میں ہے اور وہ کرنے میں کمی ہو رہی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کرو. یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. نہ اس کے لیے الگ شعبہ قائم کیا جائے گا، نہ اس کے لیے الگ وزارت قائم کی جائے گی. اور پھر اس پہ
ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ اس میں ہماری انفرادی طور پر بحیثیت معاشرہ، ہماری اجتماعی طور پر بحیثیت امت، مجموعی طور پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. لیکن امت بنیادی طور پر جس کو امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، ہم سب پوری عالم اسلام میں 1.5 ارب سے زائد پھیلے ہوئے مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ختم نبوت جب عطا ہوئی اور وہ آپ کی رسالت کا بنیادی حصہ ہے، تو اسی کے تحت آپ کو خاتم النبیین کے ساتھ آپ کو امت خاتم الامت بھی عطا ہوئی. چونکہ آپ کی نبوت کا بنیادی لازمہ ختم نبوت ہے، اس لیے بہت سے وہ امور جو ما سبق میں، ماضی میں انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی، وہ امت مرحومہ کو تفویض ہو گئے، وہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن گئے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خطبہ حجۃ الوداع یاد کر لیجئے. آپ ایک جملہ تکرار کے ساتھ دہراتے ہیں. اور ایک بات اور عرض کر دوں، خطبہ حجۃ الوداع ایک نہیں ہے. خطبہ حجۃ الوداع محض عرفے کے خطبہ کو نہیں کہا جاتا، خطبے کو نہیں کہا جاتا. 9 تاریخ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے. آپ نے وضاحت بھی فرمائی، اس لیے آپ نے اس میں ہر اس موقع پر خطاب فرمایا، اپنا بیان فرمایا، تبلیغ فرمائی، دعوت عطا فرمائی جب آپ کو محسوس ہوا کہ چند لوگ موجود ہیں اور بات سننے کا مزاج ہے اور بات کہنے کا موقع ہے. آپ نے 8 کو بھی خطبہ دیا ہے، 9 کو بھی دیا ہے، 10 کو بھی دیا ہے، 11 کو بھی دیا ہے، 12 کو بھی دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی دیا ہے. تو یہ تمام روایات جمع کر لی جاتی ہیں، ان کو خطبہ حجۃ الوداع کہہ دیا جاتا ہے. اسی لیے کہیں کوئی کم بیان کرتا ہے، کوئی زیادہ بیان کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام خطبوں میں ہم دیکھیں روایتیں، اگر الگ کچھ لوگوں نے محنت کی ہے کہ الگ الگ بھی کی جائیں روایتیں کہ 9 کا کون سا ہے، 10 کا کون سا ہے، بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ کام ہوا. اس کے نتیجے میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ آپ نے محض 9 تاریخ کو نہیں فرمایا، بلکہ بار بار آپ نے فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ میری بات سن کر جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائیں. یہ جملہ حضرت عیسیٰ نے نہیں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور وغیرہ وغیرہ جس قدر انبیاء کرام کے حوالے سے روایات موجود ہیں، خواہ قرآن حکیم میں، خواہ دیگر ماخذ میں، تاریخ میں، سیرت میں، یا اس سے بھی چھوڑ دیں، بائبل میں، عہد نامہ قدیم و جدید میں، تورات میں، انجیل کی جو بھی شکلیں موجود ہیں ان میں دیکھ لیں، یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ اس وقت تک یہ فریضہ صرف اور صرف انبیاء کرام کا تھا، یا جن کو وہ مخصوص حالات میں مامور فرما دیتے تھے کہ یہ بات آگے پھیلاؤ، یہ بات کرو، ان کا اختیار تھا. لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت کو یہ کہا جائے کہ تم میں سے ہر شخص جو اس وقت حاضر ہے، اور وہ حاضر جو تھے وہ 1.5 لاکھ سے زائد تھے صحابہ، وہ ہر اس شخص کی ذمہ داری بن جائے ہر حاضر کی کہ وہ ہر غائب کو پہنچائے. یہ صرف اور صرف اسلام کا اعجاز ہے، اور اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کس قدر وسیع ہیں. یہ جو امت ہے، اسی کے تحت امت کو ایک لفظ اور استعمال کیا گیا قرآن حکیم میں امت کے لیے، امت وسط کا لفظ. امت وسط کا مفہوم بھی بہت واضح ہے، مختصر سا ہے لیکن توجہ طلب بھی ہے. جو ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ عطا کی گئی، جو مقصد آپ کو دیا گیا،
اور اس کے نتیجے میں جو کردار آپ کا امت کے سامنے موجود ہے، جو رویہ آپ کا موجود ہے، جو اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، وہ تمام کا تمام تمہارے پاس ہے بطور امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے پاس موجود ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم انسان کامل ہیں۔ اس بنا پر تمام خوبیاں، جو اچھائیاں، جو کردار کی بلندی اور رفعت کسی بھی انسان میں پائی جا سکتی ہے، وہ سب کا سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ یہ بات ہم میں کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی، بڑے سے بڑا ولی بھی آ جائے، لیکن مجموعی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار امت کے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ اب یہ مجموعی طور پر سے کیا مراد ہے؟ مجموعی طور سے مراد یہ کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم بیلنس نہیں کر سکتے، ہمارا جھکاؤ کسی ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے ہو کے رہ جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، بازار کے ہو کے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے جو یہ کہے کہ میں بازار میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک ایسا آ جائے جو کہے کہ میں مسجد کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ کوئی شخص آپ کے جود و سخا کے انتہائی بلند مقام کو فالو کرنے کی کوشش کرے، پہنچے گا تو وہاں بھی نہیں۔ کوئی ایثار کی، کوئی آپ کے صدق کی، کوئی امانت کی، کوئی شجاعت کی، یہ جو آپ کے کردار کی بہت ساری صورتیں ہیں، معاملہ فہمی ہے، عدل و انصاف ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، صلہ رحمی ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، بڑوں کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی مختلف جھلکیاں ہیں۔ اور امت کی ذمہ داری ہے، امت وسط کی حیثیت سے، کہ نہ صرف یہ کہ یہ کردار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر جذب کرے اور اس کو آگے بھی منتقل کرے۔ اب اس آگے منتقل کرنا پورا کا پورا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ مجھ میں صدق مقال کی کمی ہے، میں گفتگو اچھی نہیں کرتا، سچ نہیں بولتا۔ اب آپ کا ذمہ داری ہے نہی عن المنکر کریں کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو، لہجہ صحیح کرو، انداز میں نرمی لاؤ، گفتگو میں سچائی پیدا کرو۔ آپ نے دوسرے کسی ساتھی کو دیکھا کہ وہ تول میں کمی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا دیا بھائی یہ رویہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ساتھ چلیں گے، دونوں ذمہ داریاں پورا مجمع معاشرہ پوری کرے گا۔ اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ یہ ہے مجموعی طور پر اسلام کا تعارف، اور یہ ہے مجموعی طور پر اسلام کی ضرورت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی تھی کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بنیادی طور پر انبیاء ما سبق کا فریضہ ہے۔ یہ وہ سنت ہے انبیاء کی جو ماضی سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن حکیم یہی کہتا ہے کہ جو انبیاء کرام گزرے ہیں، اور نام لے کے کہتا ہے کہ وہ یہ ہدایت کے راستے پر لوگوں کو چلاتے رہیں اور ان کو برائیوں سے روکتے رہیں۔ قرآن حکیم کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہمیں 4 بنیادی درجے معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے 4 مقامات پر 4 مختلف آیات میں یہ چاروں درجے بیان کیے۔ ایک تو انفرادی ہے، سورہ توبہ میں قرآن حکیم جب اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ نماز کا ذکر انہوں نے بعد میں، قرآن حکیم نے یہاں بعد میں کیا ہے، اس لیے کہ نماز پہ آنا آسان ہے، یہ ذمہ داری پوری کرنا مشکل ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں، اور کوئی شاید دکھ کی بات ہے، نمازی بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی معاشرے میں سچائی کی کمی ہے، عدل و انصاف کی کمی ہے، ایک دوسرے کے حقوق میں ادائیگی میں کوتاہی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اجتماعی طور پہ ظلم و جبر کا پوری امت مسلمہ شکار ہے وہ تو الگ ہے، لیکن انفرادی طور پر ہم کیسے ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، ہر محلے، ہر علاقے، ہر معاشرے، ہر ملک اور شہر کی کہانی ہے۔
کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ قرآن حکیم یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نماز ہی کی طرح انسان کے مزاج کا جب حصہ بنے گا جب وہ اہل ایمان کہلائیں گے۔ ایمان کا مقام جو مطلوب مقام ہے وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک یہ خصوصیت، یہ معیار ایک مسلمان کو، ایک اہل ایمان کو حاصل نہ ہو جائے۔ یہ تھی انفرادی ذمہ داری، اس میں میری اور آپ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہاں ایک بات پہلے بھی دہرا چکا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں، دین کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور دین سے مراد صرف اسلام لیتے ہیں ہم یہاں پہ۔ قرآن حکیم خود کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین کی جو مجموعی کیفیت ہے، جو تعریف ہے، وہ کسی اور معاشرے کی، کسی اور مذہبی گروہ پہ صادق ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کے ہاں اجتماعیت ہی نہیں ہے، ان کے ہاں پورے انسانی ماحول کو منضبط ہی نہیں کیا جاتا دینی حدود میں، ان کے تقسیم ہے معاشرے میں، یعنی قانون الگ ہے، اخلاق الگ ہے۔ آپ دونوں کو جب الگ کر دیں گے معاشرہ تقسیم ہو جائے گا۔ دین کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں ہر چیز ایک دوسرے سے باہم پیوست ہے، اور یہ پیوستگی باقی ہے تو دینی معاشرہ باقی ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پھر سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ہم نمازی ہیں اور بازار میں حاجی ہیں یا سیٹ صاحب ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، چاہے کوئی تقسیم اس کو اعلانیہ کہے یا دل سے کہے یا زبان سے کہے۔ جو کردار ہمارا گھر کا ہے، اگر وہ آفس میں الگ ہے، اس سے کوئی اور شکل دکھا رہے ہیں، تو اس کا مفہوم ہے ہم نے اپنی نظر میں دین کو دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے۔ جو رویہ ہمارا باہر ہے یا اپنے ملازمین کے ساتھ ہے، اور جو رویہ ہمارا اپنے بڑوں کے ساتھ ہے، جو رویہ ہمارا غریب کے ساتھ ہے، اور جو رویہ صاحب مال و منال کے ساتھ ہے، کسی منصب والے کے ساتھ ہے، اگر اس میں فرق ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے دین کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو یہ انفرادی رویے اور اجتماعی رویے ایک جیسے اگر ہوں گے تو پھر معاشرہ محفوظ ہے، پھر کسی سے کوئی خطرہ نہیں، اور اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو ہمیں اوپر سے کسی ڈرون حملے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم خود کافی ہیں پھٹنے کے لیے۔ انفرادی طور پر ایک میں نے بات عرض کی، قرآن حکیم۔ دوسری ذمہ داری، یہ ہم سب کی برابر ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری قرآن حکیم کی روشنی میں یہ ہے کہ ایک گروپ، ایک گروہ، ایک جماعت سے مراد یہاں کوئی خاص جھنڈا، خاص لوگو اور خاص تنظیم نہیں ہے، ایک ایسا گروہ جو اپنے آپ کو فارغ کر لے، مختص کر لے، اپنی ذمہ داری بنا لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور لازماً کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور اس کے بعد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ لوگ اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیں کہ ان کا کام یہ ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ میں پھر عرض کروں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، فقہا کی روشنی میں جو شرائط ہیں اور جو قاعدے ضابطے ہیں، اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تیسری چیز قرآن حکیم کی، میں نے عرض کیا تھا 4 دائرے ہیں، تیسرا دائرہ پوری امت مسلمہ، جس کو ہم نے ابھی امت وسط کہا اور امت وسط کی وضاحت بھی کی، یہ قرآن حکیم کی روشنی میں پورے عالم انسانیت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی پابند ہے من حیث المجموع۔ اگر یہ امت انفرادی طور پر یہ کام کرتی ہے یا مجموعی طور پر اس کا بڑا طبقہ اس کام میں مصروف عمل ہے، تو کوئی ایسی کمزوری کی بات نہیں۔
لیکن خدا نہ خواستہ اگر امت نے یہ کام چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے منصب کی، اپنے مقام اور مرتبے کی نفی کر دی۔ قرآن حکیم کہتا ہے، بالکل وضاحت سے کہتا ہے، کنتم، تم لوگ، خیر امت اخرجت للناس، تمہاری ذمہ داری محض یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے ماحول کو ٹھیک کر لو، اپنے گھر کو ٹھیک کر لو، اپنی معاشرت کو ٹھیک کر لو، اپنی معیشت کو ٹھیک کر لو، اپنے عقائد کو ٹھیک کر لو، اپنی عبادات کو ٹھیک کر لو۔ یہ بنیادی کام ہے، یہ آغاز ہے، یہاں سے تم نے اپنی زندگی کا اہتمام شروع کرنا ہے۔ لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری انسانیت کا خیال رکھو، اور اس بات پر مطمئن نہ ہو جاؤ کہ تمہارے گلی محلے کا ماحول ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس بات پر اطمینان کافی نہیں ہے کہ تمہارا معاشرہ درست ہو چکا ہے، یہ تمہارا گھر درست ہو چکا ہے، تمہارے بال بچے درست ہو چکے ہیں۔ آگے یہی لفظ استعمال کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اخرجت للناس کی وضاحت قرآن نے کہہ دی، ہم اس کی 10 تعویلیں کر لیتے کہ اخرجت للناس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ پہ ان کے ساتھ تعاون کریں، کچھ لے لیں کچھ دے دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا ہے کرو۔ اخرجت للناس سے مراد تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر ہے کہ اچھائیاں پھیلاتے جاؤ، لوگوں کو بتاتے جاؤ سچائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، اچھا جھکتا ہوا تولنا کیا ہے، اور برائیوں سے روکتے جاؤ کہ بھئی بدعنوانی کیا ہے، بد کرداری کیا ہے، دھوکہ دہی کیا ہے اور ملاوٹ کیا ہے۔ انسانی کردار کے جو 2 بنیادی پہلو ہیں ان کو بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، سچ، عدل، انصاف، حق، فرض، یہ تمام کے تمام جوڑے ہیں۔ عدل، ظلم، جبر، حقوق، فرائض، یہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں، اس کو بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں فرائض پر زور نہیں ہے، حقوق پر زور ہے۔ جتنی تحریکیں چلتی ہیں، جتنے نعرے لگتے ہیں، جتنی یونین بازی ہوتی ہے، وہ کس بات پر ہوتی ہے؟ ہمارے حقوق۔ قرآن حکیم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ اپنے اسوہ حسنہ میں حقوق کے ساتھ فرائض بھی بیان کیے ہیں۔ ایک استاد کا حق یہ ہے کہ اساتذہ اس کا احترام کریں، اس کی بات سنیں، لیکن ایک طالب علم کا حق بھی ہے کہ استاد اس کو پوری توجہ سے اور پورے اخلاص کے ساتھ پڑھائے گا اور ذاتی منفعت اس سے وابستہ نہیں کرے گا۔ اس لیے نہیں پڑھائے گا کہ اس کے ذریعے میں جو کچھ حاصل ہوگا، اس لیے نہیں توجہ دے گا کسی طالب علم پر کہ یہ منسٹر کا بچہ ہے تو یہ آگے چل کے مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو طالب علم کا حق ہے یہ استاد کا فرض ہے، اور جو استاد کا حق ہے وہ طالب علم کا فرض ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا اسلام کے نقطہ نظر سے کہ ایک ادارہ ہو جو حقوق کے لیے ہو اور ایک ادارہ ہو جو فرائض کے لیے ہو، کیونکہ فرض اور حق ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے، جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے۔ نہ میں اپنے فرض سے حقوق کے ساتھ حقوق کے بغیر عہدہ برا ہو سکتا ہوں، نہ آپ اپنے حقوق سے فرائض کے بغیر عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ تو تیسری ذمہ داری امت کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ پوری امت اپنا بھی گھر کا ماحول درست رکھے اور دوسروں کے گھروں کے چولہوں کا بھی، دوسروں کے گھروں کے عقائد کا بھی، دوسروں کے گھروں کے معاشرت کا اور معیشت کا بھی خیال رکھے، اور ان تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے صحیح اسلامی تعلیمات پہنچانے کا اہتمام کرے۔ اور پھر چوتھی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ سورہ حج میں ان لوگوں کا قرآن حکیم نے ذکر فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ اقتدار کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، اختیار اور منصب عطا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں تمکین عطا کریں، قدرت اور طاقت عطا کریں، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ پہ کبھی موقع ہو تو پھر الگ سے موضوع ہے، وہ الگ سے بات کریں گے،
ہمارا جو موضوع ہے امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکیوں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ چوتھا مقام ہے۔ ہمیں یہ ذمہ داری یاد رہتی ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے، حکومت کا ہے، قرآن نے کہا ہے، کسی سے کہنے سننے کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے 3 ذمہ داریاں فرد کی ہیں، امت کی ہیں، اور اس کے علاوہ معاشرے کی ہیں، اور ایک ایسے گروہ کی ہیں جو معاشرے میں بیٹھ کر یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ اس میں کہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے کوئی اس کی کا لائسنس نہیں ملے گا، اور کسی سے اس کی افادیت بھی وابستہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ اہم بات ہے۔ انسان وہ کرتا ہے جس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کی عزت بھی اس لیے کرتے ہیں، یا تو فائدہ مطلوب ہوتا ہے یا یہ مطلوب ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ کہیں گے یہ اچھا آدمی ہے۔ اور آج تو یہ ہے کہ ہم اگر سلام نہیں کریں گے کوئی ہمیں بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بے ضرر سا کام ہے نا سلام کرنا، تو یہ بھی بغیر منفعت اور افادیت کے نہیں کرتے۔ اس لیے یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کام ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ وہ چیز ہے جس سے معاشرہ مجموعی طور پر نہ لا تعلق ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کسی اور کی منفعت وابستہ ہے، اس سے ہم سب کی منفعت وابستہ ہے، اس سے ہم سب کا مفاد وابستہ ہے۔ کیسے؟ جب کوئی معاشرہ خرابی کے راستے پر نکل چلتا ہے، خرابی نظر آنے لگتی ہے، تو یہ بیریئر نہیں کھڑے کیے جا سکتے کہ یہ خرابی فلاں فلیٹس تک رہے گی، اس کے بعد یہ والی رو جو ہے یہ ذرا پوش ایریا ہے، یہ وی آئی پی رومز ہیں، یہاں کے فلیٹ بڑے کشادہ ہیں، یہاں کے جو بنگلوز ہیں یا مکانیت ہے وہ بڑی ہے، یا 1000 اور 2000 گز کے بنگلے، اس لیے یہ خرابی یہاں نہیں آئے گی۔ بد اخلاقی اور بد کرداری کا جرثومہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ اس میں کوئی حد بندی کی نہیں جا سکتی۔ ہر شخص ہر وقت معرض خطر میں ہے اگر معاشرے میں یہ جراثیم موجود ہیں۔ آپ اگر اس سے اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے محفوظ ہو بھی جائیں، آپ کی اولاد کی ضمانت ہے۔ اور پورے خاندان میں ایک بچہ ہماری نالائکی اور کوتاہی سے اگر کسی غلط راستے پر چل پڑے، اس پورے خاندان کی زندگی داؤ پہ نہیں لگ جاتی؟ تو معاشرے کے لیے اصلاح کی اور فلاح کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو کوشش ہے، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور اس لیے اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس کی خرابیاں اور اچھائیاں ہماری کامن ہیں، اس کی خرابیوں سے بھی ہم مل کر متاثر ہوں گے اور اس کی اچھائیوں سے بھی مل کر مستفید ہوں گے۔ اس لیے اس کو نظر انداز کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک بڑھتے ہوئے طوفان سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، اور یہ باور کر لیں، خیالوں میں تصور میں ہم کسی اپنے باغ کا ذکر وہ چھیڑ دیں خیال، اور یہ سوچیں کہ ہمارے چاروں طرف بہار ہے، موسم ہے، پھلیاں ہیں، چہچہاہٹ ہے، پھول ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، پھل ہے، اس سے طوفان ٹل جائے گا؟ طوفان کے مضرتوں سے اور ان کے مضر اثرات سے بچ جائیں گے ہم؟ لمحہ بھر گزرے گا، طوفان ہمارے سروں پہ آ جائے گا، اور اس کے بعد مجبوراً آنکھیں کھولنا پڑیں گی، تو سوائے دھول اور مٹی کے ہماری آنکھوں میں کچھ نہیں آئے گا، خواب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ اس کی اجتماعی ضرورت ہے۔ اور یہ اجتماعی ضرورت پوری کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ اس کے نتیجے میں کیسے یہ اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے امت کا اجتماعی ضمیر۔ اجتماعی ضمیر کیا چیز ہے؟ وہ معاشرہ جو اچھائیوں کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ برائیوں کے خلاف محاذ قائم کرتا ہے۔ یہ محاذ کیسے قائم ہوتا ہے اور یہ دفاع کیسے ہوتا ہے یا اس سے لڑا کیسے جاتا ہے، اس پہ میں آگے بات کروں گا۔ اب سے کچھ عرصے پہلے تک، بہت پرانی بات نہیں، ہم نے اپنے ہوش کے اور شعور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ دیکھے، ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، کہ ان کا معاشرتی طور پر ایک طرح سے غیر اعلانیہ مقاطعہ تھا، بائیکاٹ تھا۔ یہ شخص کردار کا اچھا نہیں ہے، کوئی نہیں ملتا تھا، کوئی بھی وجہ ہوگی، کوئی کمزوری ہوگی غریب کی، بیچارہ کسی ماحول کی وجہ سے، کسی غلط سوسائٹی کی وجہ سے، کسی غلط ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے کسی کام میں ملوث ہو گیا اور وہ اس میں چلتا چلا گیا، دھنس گیا۔
تو معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا تھا، اس سے لوگ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، سلام دعا نہیں ہوتی تھی، کجا کے اس کے ساتھ تعلق ہو، دوستیاں ہوں اور اس کے ساتھ گپ شپ کا ماحول کیا جائے، کہیں نہیں تھا۔ کچھ عرصے پہلے تک اپنے ہی معاشرے میں یہ بات ہم نے آنکھوں سے دیکھی کہ اگر کسی ملازم کے گھر پہ اگر 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، سرکاری ملازم ہے، فوراً لوگ کہتے تھے یہ راشی ہے، اور اس کے گھر نہیں جاتے تھے، اس سے ملتے نہیں تھے، بچوں کو تلقین ہوتی تھی کہ اس سے دوستی نہیں کرنا ان کے بچوں سے۔ یہ تھوڑے عرصے پہلے تک ہے۔ یہ ہے معاشرے کا اجتماعی ضمیر، اور اگر یہ ضمیر زندہ ہے، میں نہیں کہتا کہ زندہ نہیں ہے، میں یہ بھی حکم لگانا نہیں چاہتا کہ اب کس معاشرے میں ہے زندہ ہے اور کس معاشرے میں نہیں ہے۔ یہ ایک کلید ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، اس کو آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ اگر معاشرے میں یہ کیفیت ہے تو ہم زندہ رہنے کے حقدار ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اوپر سے میک اپ کے ذریعے اس معاشرے کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ہماری جتنی دینداری ہے، پھر یہ اوپر کی دینداری ہے، یہ اندر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز اگر برائیوں سے نہیں روک رہی تو ہم ایک مسلم معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو ماننے والوں میں، تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن نے خدا نخواستہ غلط کہا ہے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر ایک ہی بات ہے کہ وہ نماز شاید اللہ نہ کرے، اللہ کے یہاں نماز نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہماری وہ نماز کے طور پہ قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ نماز کا جو مقصد ہے، جو قرآن کے الفاظ ہیں، وہ پورا نہیں ہو رہا۔ یہ ہے اجتماعی ضمیر معاشرے کا۔ دوسری چیز جو آج متاثر نظر آتی ہے وہ ہے خاندانی نظام۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ خاندان میں پڑتی ہے، وہ گھر سے پڑتی ہے۔ سب سے پہلے ماں ٹوکتی ہے بچوں کو کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ بری بات ہے۔ بچہ تو ایک سادہ سلیٹ لے کے دنیا میں آتا ہے، اس کو تو نہیں پتا بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، تمیز کیا ہے، بدتمیزی کیا ہے، اخلاق کیا ہے، بد اخلاقی کیا ہے، کرنا کیا ہے اور رکنا کس سے ہے۔ وہ بچوں کے ذہنوں میں وہاں سے داخل کیا جاتا ہے، انجیکٹ کیا جاتا ہے اور امبوز کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس کو بھی دیکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ بچے کیسے ہیں۔ بچے معاشرے میں نکل رہے ہیں تو ان کا سوسائٹی کے ساتھ امپیکٹ کیا ہے، ان کا تاثر کیا ہے، رد عمل کیا ہے، ان میں اچھائیوں اور برائیوں کا تناسب کیا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو ذمہ داری ہے اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے خاندان۔ تیسری چیز ہے تعلیمی نظام۔ یہاں سے بھی اچھائیوں اور برائیوں کو جانچا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کو بھی ہم اپنے وقت کی کمی کے باعث چھوڑ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو میں صرف چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تفصیل مطلوب بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے حکومتی نظم و نسق۔ حکومت اور اس کے نظام میں، اس کے ڈھانچے میں، بیسک اسٹرکچر میں کس حد تک اچھائیوں کا تناسب ہے، کس حد تک برائیوں کا تناسب ہے، یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے۔ لیکن ان سب سے زیادہ اہم اور معاشرے کی اقدار کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں معاشرے میں شخصیات کس نوعیت کی ہیں اور ان شخصیات کے ساتھ لوگوں کا اٹیچمنٹ کیسا ہے، شخصیات کا ذاتی کردار کیسا ہے۔ شخصیات سے مراد وہ شخصیات جن کو آج کی زبان میں ہم کہہ لیں ہیروز کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جن کی معاشرے میں پذیرائی ہوتی ہے، جن کو لوگ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، جن سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اگر ان کا کردار بلند ہے، اگر سچائی اور دیانت اور عدل اور انصاف ان کی زندگی کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرتی اقدار محفوظ ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ آگے آ جائیں کسی بھی معاشرے میں جن کا اپنا کردار بلند نہ ہو اور لوگ ان کو پسند کر رہے ہوں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کی پسند ناپسند تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک بیمار شخص کے منہ کے ذائقے کی طرح، جس کو
بالکل یہ پہچان باقی نہیں رہی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، ذائقہ کیا ہے اور بدمزگی کیا ہے۔ اس کو ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، ہماری نوجوان نسل کن کو پسند کرتی ہے، کن سے ملنا چاہتی ہے، کن سے آٹوگراف لینا چاہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صبح سے شام تک علماء کی تصویریں کھنچواتی رہے، علماء کے ساتھ آٹوگراف لیتی رہے، جو بھی ہیں، وہ معاشرہ ہے، معاشرے میں سیاستدان بھی ہوں گے، کھیل اور کود سے وابستہ لوگ بھی ہوں گے، رائٹرز بھی ہوں گے، فنکار بھی ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن وہ اپنی فن کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان میں کردار کتنا ہے، کیونکہ انسان جس کو پسند کرتا ہے اس کو فالو بھی کرتا ہے، چاہے وہ خواہی کرے ناخواہی کرے، چاہے شعوری کرے چاہے غیر شعوری کرے، چاہے 100% کرے چاہے 10% کرے، وہ کرتا ہے اس کو فالو۔ تو یہ جب اس کو فالو کرے گا تو کس چیز کو کرے گا؟ کردار کو یا بدعنوانی کو، سچائی کو یا جھوٹ پر مبنی گفتگو کو، عدل و انصاف کو یا دھوکہ دہی کو؟ یہ ایک پیمانہ ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا مشکل پہلو کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریاں اور اس کی ضابطے اور حدود اور قیود۔ قرآن کی روشنی میں ہم یہ دیکھ چکے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے ایک درجے میں، اس کے بعد پھر گروہ کی ذمہ داری ہے، پھر امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ادا تو کرنی ہے ہم نے، لیکن ادا کرنے کا بھی تو کوئی ضابطہ ہوگا۔ میری ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرض نماز 5 وقت پڑھے، لیکن اس کا کوئی ضابطہ تو ہوگا۔ اس کا یہ مفہوم تو نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے چاہے وضو ہو یا نہ ہو، چاہے وقت ہو یا نہ ہو، چاہے میرے جسم اور کپڑے میں طہارت کے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، نماز پڑھنی ہے۔ یہ مفہوم تو نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور نماز کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری ہے، وقت کا ہونا بھی ضروری ہے، نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، مقام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظہر کے وقت میں مغرب ادا نہیں کر سکتا، کروں گا تو میری نظر میں تو ہو جائے گی لیکن نماز نہیں ہوگی وہ۔ اسی طرح امر بالمعروف ذمہ داری تو ہم سب کی ہے، لیکن اس کی کچھ منیمم ریکوائرمنٹ ہم میں پیدا کرنی ہے۔ ذمہ داری کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب ذمہ داری ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس ذمہ داری کے تقاضے بھی پورے کر کے جائیں۔ یہ تقاضے کم سے کم کیا ہیں؟ کم سے کم سب سے پہلے علم ہے۔ علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مقام پہ مفتی اور مجتہد وقت ہوگا۔ علم سے مراد یہ ہے کہ جو مجھے کہنا ہے اس کے ضابطے تو معلوم ہو، اس کی حدود تو معلوم ہو۔ عدل پر مجھے کسی کو تلقین کرنی ہے، پہلے یہ تو معلوم ہو کہ انصاف کہتے کس کو ہیں، اور یہ شخص جو غریب جس کو میں تلقین کرنے جا رہا ہوں یہ واقعی عدل کی کسی کوتاہی کا مرتکب ہوا بھی ہے یا نہیں۔ ایک عدل کا میں نے پیمانہ قرآن پڑھے بغیر، حدیث پڑھے بغیر، شریعت پڑھے بغیر دماغ میں بٹھا لیا کہ یہ ہوگا تو عدل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور میں نے تلقین شروع کر دی، معاشرے میں اچھائی کی بجائے فساد ہی پھیلے گا۔ اور علم سے بھی پہلے جو چیز بہت ضروری ہے وہ اخلاص ہے، اور اخلاص کا مفہوم میرا نہیں خیال کہ کوئی لمبا چوڑا ہے، اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر شخص کو پہلے جانچنا پڑے گا اپنے آپ کو، اپنے طور پر۔ یہ اپنا خود احتسابی کا ہے مرحلہ کہ ہم یہ جانچیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس سے میرے اندر کی کوئی کسی اور پہلو کی تسکین تو نہیں ہو رہی، میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ کرنے تو نہیں جا رہا، میں یہ بات اس لیے تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کی نظروں میں اس کو گرانا ہے اور اپنے آپ کو بلند کرنا ہے، خدا نخواستہ۔ یہ انسان ہے، یہ انسانی کیفیتیں ہیں، اور انسان کے اندر کا جو انسان ہے وہ بہت خطرناک انسان ہے، وہ گرفت میں نہیں آتا اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرواتا ہے انسان سے۔ اچھا خاصا انسان بہت ایمانداری اور اخلاص کے باوجود بھی بعض اوقات ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں اسی کے گلے پڑتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاص ہے، اور اس اخلاص کے بعد جو چیز ہے وہ علم ہے، اور علم کا جو بنیادی مقصد ہے یہاں پہ وہ یہ کہ جس بات کی تلقین کی جا رہی ہے اس کے حدود اور اس کے ضابطے ہمیں کنفرم ہو۔ اگر کنفرم نہیں ہے تو پہلی ذمہ داری یہ کنفرم کریں، پھر آگے بیان کریں۔
یہ مفہوم نہیں ہے وہ بات چھوڑ دیں، یہ قطعاً مفہوم نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں، نہیں، میں رک جاؤں گا. پہلے مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ بات کیا ہے، کس طرح ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، حدود کیا ہے، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کہنا ہے تو کس حد تک کہنا ہے، منع کرنا ہے تو کس حد تک منع کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر میں اپنی بات آگے ڈیلیور کروں گا. اور علم کے بعد پھر جو اس ذمہ داری کی بنیادی ضرورت ہے، بلکہ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے کیریکٹر، کردار. میں 10,000 تلقینیں کر لوں آپ کو یہاں بیٹھ کے، بیٹھا ہوا بھی بلندی پر ہوں، جو چاہوں کہہ لوں، مجبوری ہے آپ کی، سنیں گے. لیکن اسی لمحے میں جب میں ایک بات کی تلقین کر رہا ہوں اور اسی لمحے میں ایسی حرکت کر گزروں جو میری اس پوری بات کا اثر ختم کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا میں نے آپ کا بھی وقت ضائع کیا اور اپنا بھی وقت برباد کیا. کردار کس قدر اہم ہے صرف اس بات سے دیکھ لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے تو آپ نے ایک خطبہ دیا ہے، صفا کا خطبہ کہلاتا ہے، اور وہاں آپ نے ایک جملہ کہا جس پر لوگ جمع ہو گئے. خطرے کی علامت تھی، جب وہ لوگوں کو جمع کرنا چاہتے تھے یہ جملہ بولتے تھے، یا صبا، سب جمع ہو جاتے تھے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہے اور سنگین مسئلہ ہے. اس وقت آپ نے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، اگر میں کوئی بات کہوں تم مانو گے، مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا کہ آپ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، اس لیے آپ جو کہیں گے وہ مان لیں گے. آپ پہاڑی پر تھے، لوگ نیچے تھے، آپ نے کہا پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے. لوگوں نے کہا صحیح ہے، کریں، بتائیں کیا کرنا ہے. ایک شخص کو تردد نہیں ہوا کہ بھائی پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ خامخواہ کچھ اور بات کہنے چاہ رہے ہیں. یہ کردار کی بلندی مطلوب ہے کہ جب ہم ایک بات کہیں تو ہماری اس بات کا وزن لوگوں کو تولنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمارا شخصیت کا وزن اس بات میں اتنا پڑ جائے کہ وہ وزن ان کے لیے کافی ہو بات ماننے کے لیے. دماغ میں جب سوالات پیدا ہوتے ہیں نا، ہیل و جت، اگر مگر چونکہ چنانچہ، یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم خود ہلکے ہوتے ہیں. آپ نے بزنس میں نہیں دیکھا، ہر مارکیٹ میں ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جتنے بڑے جھگڑے ہو جائیں کہتے ہیں وہ کہہ دے گا تو اوکے. یہ کیا ہے؟ یہ وزن ہے اس کا، یہ اس کا کردار ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ خریدنا ہے، وقت نہیں ہے، کیش کا بھی چیک کا بھی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں سے کہلوا دو. وہ کہتے ہیں یار یہ لے لو، کیش کا وقت نہیں ہے، چیک دیا آپ نے، بھائی چیک ہے، اب تو قانون بن گیا ہے، فوراً باس کریں اور قید کروا دیں. لوگ نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں؟ فلاں کے پاس رکھوا دو یا فلاں سے فون کروا دو. کیا ہے؟ اس کا وزن ہے. یہ چھوٹے سے معاملے میں 2 لاکھ 4 لاکھ 2 کروڑ 4 کروڑ کے معاملے میں ایک شخص مارکیٹ میں بیٹھ کے وزن بنا سکتا ہے، ہم دین کے معاملے میں وزن نہیں بنا سکتے، اور اس وزن کے بغیر بات کریں گے، اور پھر یہ شکایت بھی ہوگی کہ لوگ ہماری نہیں سنتے. ایک تو یہ شکایت، یہ ایک اور غلط فہمی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کہ لوگ بات نہیں سنتے. یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی بات سنانے کا، بات منوانے کا مکلف نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے انبیاء کو قرآن میں بہت سے مقام پہ یہ جملہ آتا ہے، ما علی الرسول الا البلاغ، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ، کہ ہر شخص کا کام، ہر نبی کا کام، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی، انبیاء کی بات ہو رہی ہے. اور بات کہاں ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کے مقدس اوراق میں، کہ ہر نبی کا کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ما علی الرسول الا البلاغ، بات پہنچا دو. ہم کیا ہیں کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا؟ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہماری بات کوئی نہیں مانتا؟ لیکن مانی اس وقت جائے گی، بلکہ بات اپنے آپ کو منوائے گی اس وقت جب بات کے پیچھے کردار ہوگا. کردار کا وزن بات کے وزن کو ملٹیپلائی کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بات اپنا مقام خود بنا لیتی ہے. بات کردار کے بغیر ہلکی ہے، وہ دل پہ اثر نہیں کرتی، اور کردار کے نتیجے میں اتنا وزن پیدا ہو جاتا ہے، دل پہ جا کے جم جاتی ہے.
اس کے ساتھ ساتھ خیر خواہی کا جذبہ. ہمارے ہاں بات جب کی جاتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں بہت سی جگہوں پہ، اور یہ احساسات آپ کے بھی ہوں گے، کہ کہنے والا کسی کو اچھی بات کی تلقین بھی کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بلندی پر ہے، اور نیچے والا غریب، مجبور، معذور، بہت حقیر ہے، اس کی دینی حالت، اس کی دنیاوی کیفیت، اس کا کردار اتنا کمزور ہے کہ اس کو سننی پڑے گی. یہ کوئی طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. دل سوزی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ بات کرنی ہے، برابری کی سطح پہ بات کرنی ہے، برابری کی سطح پہ بھی نہیں. اس کو اپنے، یہ ہم میں سے کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلند سمجھیں، دوسروں کو حقیر سمجھیں. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا کہ میں یہاں پہ بیٹھنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ سے بلند ہوں، علم میں یا عمل میں یا فضل میں. حالانکہ علم اور فضل بھی دنیا میں رہ جانے والی چیزیں ہیں. اصل چیز تو عند اللہ قبولیت ہے، اور اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو وہ ایک چھوٹا سا عمل بھی قبول ہو جائے گا اور کافی ہے انسان کے لیے. تو وہ جو قبولیت ہے وہ ایک الگ چیز ہے. نماز کی ایک ادائیگی ہے. ہم نے اگر فرائض کا خیال رکھ کے نماز پڑھ لی، ہماری طرف سے نماز ادا ہو گئی، لیکن وہ اللہ کے یہاں پہنچی یا نہیں پہنچی یہ نہ اس شخص کو پتا ہے جو پہلی بار مسجد میں آیا ہے، نہ اس شخص کو پتا ہے جس کی زندگی مسجد میں گزر گئی. اگر اللہ تعالیٰ ساری زندگی میں کوئی ایک نماز بھی کسی کی قبول کرتا ہے تو محض اپنے فضل سے قبول کرتا ہے، اس میں ہماری کاوش کا کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے جب بات کی جائے گی تو اس میں اپنا تفوق نہیں دکھایا جا سکتا، اپنے آپ کو بلند تر سمجھ کے بات نہیں کی جا سکتی. اور اگر یہ سوچ کر بات کی جا رہی ہے تو یہ بات کا پہلا حق ہے جو ہم نے ادا نہیں کیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی پہلی ذمہ داری ہے جو ہم نے ادا نہیں کی. اس لیے ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ذاتی منفعت کا کوئی خیال اس سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے. درس قرآن، درس حدیث، نماز، روزہ، جمعے کا خطبہ، عید کی تقریر اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں مجمع کو ہم نے اپنی گرویدہ بنا لینا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. کوئی آپ کی بات مانتا ہے تو آپ کی نہیں مانتا، اللہ کی مانتا ہے. اتنی دیر سے جو بات ہو رہی ہے قرآن کی حدیث کی بات ہو رہی ہے. یہ اگر کسی کو سمجھ میں آ گئی میرا کیا کمال، اللہ کا کلام تھا، اللہ نے سمجھا دیا، تو میرا اترانے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اپنی منفعت جب تک دل سے نہیں نکالی جائے گی، جب تک اپنے دل کو اتنا صاف نہیں کیا جائے گا کہ ہم صرف اور صرف ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ایک شخص ہے، میں نے آپ سے 10,000 روپے لیے، وقت مقررہ پہ میں نے لوٹا دیے، آپ کی مہربانی، آپ نے شکریہ کہہ دیا. آپ نے کوئی میرا حق ادا کیا ہے کیا؟ میں نے کوئی آپ کا حق ادا کیا ہے؟ میں نے آپ پہ کوئی احسان کیا ہے؟ میں آپ کو ناراض ہو جاؤں کہ اس نے پیسے لیے منہ پھیر کے چلا گیا، چائے بھی نہیں پوچھی، اس کو کیا ضرورت ہے چائے پوچھنے کی؟ بھائی میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو ساتھ میں گفٹ بھی پیش کرتا کہ آپ نے احسان کیا، 1 مہینے تک صبر کیا، مجھ سے پیسے بھی دیے، میرا کام بھی بنا. ان کا تو کوئی حق نہیں ہے. میری ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس میں دوسروں سے اضافی طور پر سود لینے کا کیا مطلب؟ کسی اور سے کوئی منفعت وابستہ کرنے کا کیا مفہوم؟ یہ چیز ذہن سے نکالنی پڑے گی ہمیں. اور اس کے ساتھ جو اہم ایک چیز ہے چھوٹی سی، وہ ہے کہ جو ہمارے عمومی طور پر مسائل ہیں جن کا فقہ سے کوئی تعلق بنتا ہے یا ہمارے رسوم اور رواج سے کوئی تعلق بنتا ہے، ان کا علم ہونا ضروری ہے. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اور دعوت کے عمومی مزاج کے حصہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر چھوٹی سی ایک سرسری سی مثال لے لیں. کسی علاقے میں کوئی مسجد 4:30 بجے اذان دے دے، عصر کی آج کے وقت میں 4 بجے دے دے، تو ہم دروازہ کھٹکھٹائیں، امام کو نکال لیں، مؤذن کو کھڑا کر دیں کہ بھائی ابھی وقت نہیں ہوا. یہ فقہی اختلاف ہے. حنفیہ کا وقت تھوڑا دیر سے ہو رہا ہے، دوسرے مسالک کا وقت پہلے ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے. تو جو فقہی اختلاف کی چیزیں ہیں جس میں گنجائش فقہا کے ہاں موجود ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے میں ہی نہیں آتی.
ان کا تعلق اس سے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک اور دائرہ ہے جس کی وجہ سے بھی کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دو بنیادی قسمیں ہیں، اور ان دونوں قسموں کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. ایک قسم ہے جس میں اختیار کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری قسم ہے جس میں اختیار ضروری ہے. میں بہت سے کام وہ کر سکتا ہوں جس میں مزید جو کچھ میری حیثیت ہے اس کے مطابق ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے، کسی اضافی منصب اور اختیار کی ضرورت نہیں ہے مجھے. لیکن بہت سے کام وہ ہیں جو معاشرے میں ہیں لیکن وہ ہمارے دائرے میں نہیں آتے. فقہائے کرام نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے. جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں وہ ادب القاضی اور ادب القاضی میں احتساب اور دیوان مظالم کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا وہ پڑھ لیں، بہت تفصیل سے مل جائے گی، اس کی وضاحت ہو جائے گی. اس کے لیے جو شرط رکھی ہیں اپنے زمانے میں، آج کا ماحول، آج کی معاشرت اور آج کا ہمارا جو نظام عدل ہے، نظام حکومت ہے، مختلف اس کے درجے ہیں، مختلف ادارے ہیں، وہ ایک الگ ہے، لیکن اس کے ذیل میں اس کو منضبط کیا جا سکتا ہے. اس میں بنیادی شرط انہوں نے رکھی ہے اختیار کی. اختیار کے ساتھ رکھی ہے کہ جو شخص یہ ذمہ داری ادا کرے اس کو ذی وجاہت ہونا چاہیے، اس کا معاشرے پہ اثر ہونا چاہیے کسی بھی وجہ سے ہو. کسی سرکاری جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، بدعنوانی ہو رہی ہے، آپ کے علم میں آتا ہے، آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، آپ کا دائرہ کار نہیں ہے، دائرہ اختیار نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر میں، میرے پڑوس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، میں دیوار پھاند کے اس میں نہیں کود سکتا، میری ذمہ داری نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ میری ذاتی انفرادی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ حکومت کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ بند کمرے کے اندر ہونے والی کسی چیز کو روکے جب تک اس سے پورا ماحول متاثر نہ ہو رہا ہو اور اس کے اثرات باہر نہ آ رہے ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اور جلالت شان رکھنے والے امیر المومنین کو ایک شخص نے روک دیا تھا، ٹوک دیا تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ اندر کوئی گانا بجانا ہو رہا تھا. انہوں نے کہا آپ نے جھانک کے دیکھا ہے، آپ کود کے اندر آئے، آپ نے شریعت کے کتنے حکام کے خلاف، ہم ایک حکم توڑ رہے تھے اللہ کا، آپ نے 3 حکم توڑے. اور حضرت عمر نے بات قبول کی تھی. یہ بات میں ذرا وضاحت سے اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات نہیں، ہر اچھائی اور ہر نیکی ہمارا مزاج ہے مجموعی طور پہ ہم اس کا آغاز دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس کو ہم حقوق اور فرائض سے سمجھ لیں. جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو سر فہرست رکھتے ہیں، جب فرائض کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں فلاں شروع کرے گا، اینڈ تک پہنچتے پہنچتے ہماری بھی باری آ جائے گی. پہلے آپ لوگ نماز پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیں گے. پہلے آپ لوگ فلاں کام کر لیں، ہم بھی کر لیں گے. اور جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو مجھے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، آپ کو 2 مہینے سے نہیں ملی، اس لیے پہلے میں لوں گا. تو حقوق اور فرائض کی جو یہ تقسیم ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے. اسلام میں حقوق اور فرائض کا کمبینیشن ہے جس سے ایک مومن وجود میں آتا ہے. اس کا ایک ارتکاز بھی نہیں ہے بلکہ اس کا انسلاک ہے. یہ ایک دوسرے سے پیوست ہیں باہم، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ان کے ساتھ رشتہ وہی ہے جو خون اور کھال اور گوشت اور ناخن کا رشتہ ہے. لیکن جب ہمیں اب عملی طور پر معاشرے میں کسی کو سمجھانا ہوگا، معاشرے میں موجود برائیوں کے خاتمے کے لیے کوئی بات کرنی ہوگی، تو اس کا آغاز ہم اپنے گھر سے کریں گے، اپنے محلے اور معاشرے سے کریں گے، اپنی حدود سے کریں گے. ہم اگر چھوٹا سا کوئی سیٹ اپ چلاتے ہیں، کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی ماحول ہے، کوئی ادارہ ہے، اس میں جو افراد ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر دوسرے محلے، دوسرے معاشرے میں، دوسری دکان میں، دوسری فیکٹری میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا، اختیار نہیں ہے. تو اختیار کی بھی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک تو اختیار ہے انفرادی اختیارات ہیں، میں اپنے گھر کا مالک، آپ اپنے گھر کے مالک. اور ایک ہے اختیار جو سرکاری اختیار ہے. کچھ ذمہ داریاں پولیس کی ہیں، کچھ عدلیہ کی ہیں، کچھ احتساب کی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس
اختیار کے ساتھ وہ شخص مکلف ہے، وہ شخص ذمہ دار ہے جو وہ صاحب اختیار ہے، اور اس کے حدود میں مداخلت یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ فساد کے درجے میں آتا ہے۔ یہ فقہاء نے بالکل وضاحت سے لکھا ہے۔ اس بنا پر ہمیں سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی ذمہ داری علم کی ذمہ داری ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنا دائرہ کار سمجھیں، ہم دائرہ اختیار سمجھیں کہ ہم کہاں کہاں اپنی بات کر سکتے ہیں، بات پہنچا سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں کن کن ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، کن کن خوبیوں سے اپنے آپ کو مرصع کرنا ہے۔ گفتگو میں صرف خیرخواہی کافی نہیں ہے، گفتگو کے ساتھ گفتگو کا لب و لہجہ بھی ضروری ہے، گفتگو کے سے پہلے معاملہ فہمی بھی ضروری ہے۔ بہت سی اچھی باتیں ہیں، بہت سی خوبیوں کی باتیں ہیں، اور بہت اچھے انداز میں کی جاتی ہیں، لیکن محل نہیں ہوتا، مقام نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتی وہ کرنے کی۔ بات کرنے کی جب جگہ ہوگی، مقام ہوگا، اور بات کی جائے گی اور سلیقے سے کی جائے گی تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور یقیناً اثر بھی اپنا چھوڑے گی۔ اس لیے قرآن حکیم نے دعوت کے جو تقاضے اور جو ضابطے اور جو شرائط اور جو حدود بیان کی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو اسوہ حسنہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر قرآن حکیم میں انبیاء ما سبق کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات فرمائی، جو تلقین فرمائی، وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنے لیے کوئی واضح صورت متعین کر سکیں۔ کتنی اہم بات ہے اور کتنا مقام فکر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا رویہ ہمارے سامنے ہے، آپ کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کی رحم دلی، آپ کا دوسروں سے برتاؤ، اور اس رویے کو ہم سب پسند بھی کرتے۔ ہم میں کون شخص ہے جو یہ کہے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہمارا حصہ نہیں بننا چاہیے زندگی کا، اور اس کے باوجود عملی طور پر ہمارا اپنا رویہ اس سے برعکس ہوتا ہے۔ کسی کو سمجھانا ہو، کسی کو اچھی بات کرنی ہو، لامحالہ ہمارا لہجہ تلخ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا جو عزت نفس ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، سلیقے سے کہہ دیا جائے، کام بھی ہو جاتا ہے، اور معاملہ بھی برداشت کی حد سے باہر نہیں نکلتا۔ اور وہی بات تلخ لہجے میں کہہ دی جائے، اچھائی تو کیا، ایک نئی برائی کا، ایک نئی لڑائی کا، ایک نئے فتنے و فساد کا راہ کھول دیتا ہے۔ فرعون، ہمارے یہاں دنیا میں ظلم اور جبر اور تشدد اور لڑائیاں یہ تو عام ہے، بہت سے لوگ، بہت سے شخصیتیں اس سے وابستہ بھی ہیں اور ان کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ فرعون کا جو خاکہ قرآن نے کھینچا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے، اس کی دنیا میں کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل سے جو لڑائی ہوئی وہ تو بات کی چیز ہے، فرعونیت جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ، اس نے کہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں، اور رب نہیں ہے، کوئی خدا موجود نہیں ہے معاشرے میں۔ تو اس نے براہ راست خدا کی خدائی کو چیلنج کیا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے، کوئی امامت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی فرقہ، کوئی مسلک کچھ نہیں کھڑا کیا اس نے، تو پوری کائنات پلٹ دی، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی فرمائش پر حضرت ہارون کو جب ان کے ساتھ کیا تو کہا کیا قرآن نے کہ جب ان کے پاس جاؤ تو ذرا نرمی سے بات کرنا، قولا لہو قولا لینا، لین، نرمی۔ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، نرمی سے بات کی جائے اس سے، کیوں؟ اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ یہ مرے گا کافر، تو نرمی کا کیا سوال ہے یہاں؟
کافر مرے مسلمان مرے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مرضی، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ فیصلہ کرنے والے؟ بات صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تعلیم کرنا ہے، تعلیم دینا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے کہ بات کسی سے بھی کرو چاہے وہ فرعون کیوں نہ ہو، بات تمیز سے کرو، نرمی سے کرو، شفقت سے کرو، محبت سے کرو، خیر خواہی سے کرو، دل سوزی سے کرو، اخلاص سے کرو. یہ ہے بنیادی ضابطہ، یہ ہے بنیاد، یہ مغز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیں. انشاءاللہ تعالی اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 13 ستمبر 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ جمعرات 20 اگست سپہر 3:30 بجے یہاں القرآن کورسز سینٹر میں طالبات و خواتین کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات کے 4 مختلف کورسز کی افتتاحی تقریب انشاءاللہ منعقد ہوگی. وہ 4 مختلف دین کے بنیادی کورسز جو ہیں ان کی میں ذرا تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے آپ کے یہاں کی جو خواتین ہیں اور آپ کے یہاں کے جو احباب ہیں ان میں بات چلا سکیں. اول تو القرآن کورسز خود اٹ سیلف، اس میں سہمائی کلاسز بھی ہوں گی، ششماہی بھی ہوں گی اور 1 سالہ کلاسز بھی ہوں گی. اور اس کے مضامین میں ترجمہ و تفسیر، منتخب حدیث، منتخب فقہ، منتخب عقائد و اصول دین، عربی گرامر اور تجوید. اس کے علاوہ ایک اور کورس جو ہے وہ 2 سالہ ترجمہ و تفسیر و قرآن کلاسز کا بھی ہوگا. پہلے سال میں تقریباً 15 پارے کروائے جائیں گے اور دوسرے سال میں 15 پارے کروائے جائیں گے. اس طریقے سے پورا قرآن کریم ہو جائے گا. تیسرا جو ورکنگ ویمن کے لیے، جو جابس کرنے والی خواتین ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے 1 سالہ ترجمہ و تفسیر قرآن کورس وہ بھی شروع کر رہے ہیں ہم یہاں. اور وہ صرف جو ہے ہفتے کے دن ہوا کرے گا تاکہ وہ شریک ہو سکیں. ایک اور کورس چوتھا یعنی کہ 1 سالہ عربی بول چال کورس. بیسک عربک گرامر کے کورسز تو ہمارے یہاں ہوتے ہیں اور جو عموماً جو ہے ہمارے یہاں جو ہے اداروں میں ہوتے ہیں، لیکن جو ہے عربی بول چال کے کورسز جو ہے بہت کم جگہوں پر، بالخصوص خواتین میں تو کہیں بھی ہو ہی نہیں رہے اس وقت. تو انشاءاللہ تعالی ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی ہوگا. اور میں یہ بات بتانا بھی چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے والدین کی طلب کسی کورس کو کروانے کے حوالے سے، کسی قسم کی تعلیم دلوانے کے حوالے سے ایک طلب پیدا کی جاتی ہے. ہمارے یہاں ہم جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات کو ترجیحی بنیادوں پر، اور اس کے لیے جو ہے وہ گھر والوں کی طلب والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. وہاں ان کے اندر طلب پیدا کی جاتی ہے اور وہ خود سے نہیں ہوتی بلکہ ترغیب دے کر لایا جاتا ہے ان کو. یہاں ترغیب دے کر لانے کے بعد جو ہے کوشش ہم سب کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ان کورسز میں پورے سال پارٹیسپیٹ کرتی رہیں. اور بنیادی طور پر تجربہ یہ ہوا ہے کہ اس قسم کی طالبات اور خواتین آتی ہیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بوجھ سمجھ کر جانے لگتی ہیں. کیوں بوجھ سمجھتی ہیں؟ کہ ان کو کورس اتنا زیادہ پڑھوا دیا جاتا ہے کہ ایک تو جو ان کو جو ترغیب دے کر لایا گیا ہوتا ہے تو ان کی بہت زیادہ اس حوالے سے کوشش نہیں ہوتی جس طریقے سے اسکول کالجز کے کورسز میں ہوتی ہے. ان کے اوپر ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، پیار محبت والا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. اور اسی حوالے سے کورس بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے. کورس ہم جو ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس کو ہم آخر تک دلچسپ بنا کر رکھتے ہیں. اور ان کے اوپر وہ سالانہ اگزامس اور جو ششماہی اگزامس یہ ایک ساتھ ہم نہیں لیتے بلکہ سیمسٹر سسٹم میں جو جدید طریقۂ تعلیم ہے اس کو بروئے کار لے کر آتے ہیں. وہ ہمارے ایگزامس جو ہوتے ہیں فل ان دا بلینکس پر مشتمل ہوتے ہیں اور آبجیکٹیو کوشچنس پر مشتمل ہوتے ہیں، ٹرو اینڈ فالس پر مشتمل ہوتے ہیں. بعض اوقات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جس دن جو ہے ان کی کلاس ہوتی ہے اسی دن ان کا جو ہے 10 آبجیکٹیوز پر مشتمل ایک پیپر دے دیتے ہیں اور ان سے وہ سالو کروا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جو ہے ان کو جو آج جو لیکچر دیا گیا ہے اس کی تفہیم کس حد تک ہو سکی.
ہم تفہیم پر سارا کا سارا زور لگاتے ہیں کہ جو ہے ہمارے یہاں کی جو طالبات جو ہیں اور یا خواتین جو آ رہی ہیں ان کی دلچسپی برقرار رہے اور ان کی دلچسپی بڑھے. تو اس کے لیے ہم ترجمہ تفسیر میں بھی یہی طریقہ بروئے کار لے کر آتے ہیں, القرآن کورسز کی کلاسز میں بھی یہی طریقہ بروئے کار لے کر آتے ہیں. اس سے الحمدللہ پورے سال جو ہے طالبات کی تعداد جو ہے وہ اپنے لیول پر رہتی ہے, ادھر ادھر نہیں ہوتی. عمومی طور پر آپ کہیں بھی دیکھ لیں پورے شہر میں, پورے ملک میں, کہ دینی تعلیم کے کوئی بھی کورسز شروع کیے جاتے ہیں تو شروع میں تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے اور آخر میں 10% 5% رہ جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طلب سے نہیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, طلب پیدا کی جاتی ہے ان کے اندر, اور پھر وہ آتی ہیں اور ان کو ہم اتنا زیادہ پڑھا دیتے ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, ہمیں اس قسم کے کورس ڈیزائن کرنے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے ان کورسز کے اندر ان کی دلچسپی آخر تک برقرار رہے, اور پھر وہ ہم اس لیول پر ان کو لے آئیں کہ پھر اس کے بعد وہ ایڈوانس قسم کی جو تعلیم دین کے حوالے سے حاصل کرنا چاہیں تو ان کی دلچسپی خود بخود بن چکی ہو. یہ والا کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ والا کام یہاں کرتے ہیں. یہاں ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کی تفہیم کے لیے خود تشخیصی ٹیکنکس جو ہے اس کو بروئے کار لایا جائے, آبجیکٹیو ایکسرسائزز کے ذریعے ہر مشق کا اعادہ کیا جائے. تو یہ ساری کی ساری کوششیں ہم الحمدللہ کرتے ہیں, اس میں کامیاب بھی چل رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں الحمدللہ اسکول کالجز کی طالبات ہمارے یہاں آتی ہیں اور تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں. تو 20 اگست کو سپہر 3:30 بجے جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو طالبات بیٹھے ہیں, خود بھی شریک ہوں اور دیگر خواتین کو بھی شریک کریں. یہاں حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس میں ہمارے دست و بازو بنے. آسان ترجمہ قرآن کے حوالے سے بات کرنی ہے. آسان ترجمہ قرآن جو ہے یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ہے ایک سادہ ایڈیشن تو جو ہے یہاں باہر موجود ہوتا ہے ہمیشہ, اس کی بات بھی چلتی رہتی ہے. آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آج ہی آیا ہے یہ ایڈیشن. اس کو جہیز ایڈیشن کا نام دیا ہے ان لوگوں نے, یا گفٹ ایڈیشن کا نام دیا ہے, اور اس کو انہوں نے بالکل جو ہے گفٹ کی شکل میں بنایا ہے. ہمیں معاشرے کے اندر اپنے قرآن کریم کی افہام و قرآن کریم کی تفہیم کو رواج دینا ہے. اور حضرت شیخ الاسلام صاحب کا جو یہاں بیشتر لوگوں نے جو ان کا ترجمہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے انتہائی آسان ہے. اس کو ہم رواج دیں اپنے رشتہ داروں میں, تقاریب میں, اور ہمارے احباب میں, اور مختلف قسم کے جو گفٹس وغیرہ جہاں دینے کا رواج ہے وہاں دیگر گفٹس دینے کے علاوہ جو ہے اس کو پرائرٹی پر ہم رکھیں. اس کے علاوہ آسان ترجمہ قرآن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 دن میں پاکٹ سائز میں بھی آ رہا ہے. مجھے انہوں نے کمپلیمنٹری بھیجا تھا, ادارے کے حضرات نے, میری بہت زیادہ خواہش تھی میں اسے دیکھوں. میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں. 10 دن کے بعد انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا. یہاں یہ باہر اسٹال پر جو ہے گفٹ ایڈیشن اویلیبل ہے, جن حضرات کو لینا ہو یا خواتین کو لینا ہو وہ لے سکتے ہیں. میں جناب جو ہے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه